رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى إن الدين عند الله الإسلام أيها الإخوة المؤمنون. محترم حضرات، پچھلے جمعے کو جو کچھ سعودی عرب میں ہوا، بعض سلفیوں نے جو تبلیغی جماعت پر حملہ کیا، جھوٹے الزامات لگائے، جس کے نتیجے میں ساری دنیا میں سعودیہ مزید بدنام ہوا، تھو تھو ہوئی اور ایک ہلچل مچ گئی. مسلسل لوگوں کے سوالات آ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، آخر آپ بولتے کیوں نہیں ہیں، حقیقت سے پردہ کیوں نہیں اٹھاتے کہ ایک طرف ننگا ناچ، ڈانس، ننگی لڑکیوں کا، سینما ہالوں کی تیاری اور ان کی آبادی، گانے بجانے، عریانیت، بے حیائی، فحاشی کا بازار گرم ہے، تو دوسری طرف یہ سلفی تبلیغی جماعت پر جھوٹے الزامات لگا کر ان کو بدعتی اور مشرک قرار دے رہے ہیں. آخر ماجرا کیا ہے؟ کیا ان کو ڈر ہے کہ کہیں یہ تبلیغی جماعت والے ان گانے بجانے والوں کے پاس پہنچ کر ان کو توبہ کی تلقین نہ کر دیں، اللہ کی یاد نہ دلا دیں، مسلمان نہ بنا دیں، جیسے دیگر دنیا میں تبلیغی جماعت کے ذریعے سے بہت سارے گانے بجانے والوں نے، اور جو ہے تو جوا اور شراب پینے والوں نے اور بہت سارے بدعقیدہ اور مشرک اور قبر پرستوں نے توبہ کر کے ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کیا ہے. تو ان کو کیا ڈر ہے کہ کہیں تبلیغی جماعت والے ان کے پاس بھی نہ پہنچ جائیں، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں؟ یا ماجرا کیا ہے؟ آپ کب تک خاموش رہیں گے؟ آپ حقیقت سے پردہ کیوں نہیں اٹھاتے؟ آخر تبلیغی جماعت سے کیا ڈر ہے کہ وہ جو جماعت ملک ملک، شہر شہر، گاؤں گاؤں، گلی گلی، جنگل جنگل، گھر گھر، در در، دل دل، ہر کسی کے پاس جا کر ایک اللہ کی بڑائی اور اس سے ہونے کا یقین، توحید ربوبیت و الوہیت کی صدائیں بلند کرتی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی طرف دعوت دیتی ہے، سب کو مسجد کی طرف لاتی ہے اور ایک اللہ کے سامنے جھکاتی ہے. آخر اس سے کیا ڈر ہے؟ بتائیں ذرا آپ مجھے. تو آپ کے ان مسلسل سوالات کے جوابات میں میں صرف 3 4 یا 5 6 باتیں عرض کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ یہ عالمی سازش کے تحت ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جس کے اثرات صرف سعودیہ پر نہیں، صرف شرق اوسط پر نہیں، مڈل ایسٹ پر نہیں، مصر اور دنیا کے تمام اسلامی ممالک، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر دنیا کے تمام ممالک پر ہیں، کیونکہ دنیا کی سازش جو گلوبلائزیشن کے تحت، علماء کے تحت ایک محنت اور ایک مقصد کے تحت دنیا آگے بڑھ رہی ہے، جس کے مقابلے کے لیے اس وقت صرف اور صرف اللہ والے علماء دین اور علماء ربانیین اور تبلیغی جماعت والے اور دین کا کام کرنے والے اور یہ مدرسے اور جو بھی دین کا کام اخلاص کے ساتھ کر رہا ہے، ان کے مقابلے میں صرف یہی لوگ کھڑے ہیں. اس کے نتیجے میں یہ جو دین کا کام کر رہے ہیں، یہ اس عالمی سازش میں رکاوٹ اور روڑا بنے ہوئے ہیں. لہٰذا سب سے پہلا مقصد عالمی سازش کا ان سے مقابلہ کرنا ہے، اور ان سے مقابلے کے لیے سب سے آسان طریقہ، کیونکہ اب فوج اور ایٹم بم سے کام نہیں لیا جائے گا، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو بدنام کیا جائے، ان پر الزامات لگائے جائیں اور ان کے حوصلوں کو پست کر دیا جائے اور ان کو اتنا ذلیل کیا جائے تاکہ یہ خود کام اور دین کا کام کرنا چھوڑ دے اور اپنے کھانے پینے اور پیٹ پوجا اور دنیا کے تقاضوں میں پھنس جائیں. اور اس کے اثرات اور گشت صرف سعودیہ میں نہیں بلکہ آپ کے ہندوستان میں بھی اسلام کے، مسلمانوں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جس میں ہندوؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس سازش کے تحت صرف مسلمانوں کو آپس میں نہیں لڑایا جاتا، ایک طبقے کو دوسرے کے خلاف نہیں کھڑا کیا جاتا، بلکہ غیر مسلموں کو بھی مسلمانوں کے خلاف اور مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنائے جانے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے پچھلے دنوں میں تبلیغی جماعت کو اور عمومی طور پر مسلمانوں کو ہندوستان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوؤں کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے سے جو عالمی سازش اور ایجنڈے ہیں ان کو پاس کرایا جا رہا ہے، جن میں جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ہومو سیکسولیٹی یعنی ہم جنس پرستی ہندوستان میں قانونی ہو گئی ہے، اور بھی دنیا کے اسلامی ممالک میں بھی قانونی جہاں پر نہیں ہوئی ہے کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بات یہ ہے کہ سرکار نے نہیں کہا تھا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف بولو، اس کا کوئی ثبوت نہیں. سرکار نے تو صرف اتنا پابند کیا تھا سرکاری مولویوں کو اور سرکاری عملے کو کہ کوئی ہمارے خلاف نہ بولے تو مخبری کرو. اور تبلیغ والے تو کبھی سرکار کے خلاف بولتے ہی نہیں، ملک لبرل ہو، کمیونسٹ ہو، علمانی اور لادین ہو، جمہوری شاہی ہو، اس کو مطلب ہی نہیں کہ سرکار کیا کر رہی ہے، وہ نصیحت کر سکتی ہے اکیلے میں جا کر، جو شریعت کا حکم ہے وہ کرے گی، دعائیں کرے گی، لیکن کبھی سرکار سے مڑ بھیڑ اور جھگڑا اور قانون کے دائرے کے خلاف کچھ بھی کام نہیں کرے گی، دائرے میں رہ کر ہی کام کرتی ہے مکی زندگی کے مطابق، چاہے مدنی زندگی آنے میں ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا آنے میں حضرت نوح کی عمر 950 سال ہی کیوں نہ لگ جائے، لیکن وہ وقت آئے گا ضرور اگر صحیح نہج پر، نبوی منہج پر کام ہوتا رہا. للہ فی اللہ لا اسأل
اسألکم علیہ اجرا، نبیوں کے سنت کے جتنے بھی اصول ہیں، قربانی کے، جان مال وقت لگانے کے، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں گلی گلی گر گر وہ لگاتے رہیں گے، ایک نہ ایک دن آئے گی مدنی زندگی بھی، اور ورأیت الناس کا منظر بھی آئے گا، اور یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، ہو کر رہے گا، لیکن وہ اس وعدے کی جلد بازی میں ہنگامے نہیں کرتے، وہ صرف احکام ربانیہ سنت نبوی کے مطابق ایک محنت کرتے ہیں، سرکار سے کبھی جھگڑتے نہیں۔ تو آخر سرکار پھر کیوں کہے، کیوں جھگڑے، کیوں ان کے خلاف آرڈر دے؟ اس لیے کوئی ثبوت نہیں اس کا کہ سرکار نے تبلیغی جماعت کے خلاف کچھ کہنے کے لیے کہا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکار نے یہ بھی تو ڈیوٹی لگائی ہے ان سرکاری مولویوں کی، سلفیوں کی، کہ وہ پبلک کا ذہن ڈائیورٹ کریں، کہیں پبلک بھپر نہ جائے، اور بھپر رہی ہے، الجھن میں ہے، پریشانی میں ہے کہ یہ ڈانس گانے باجے کھلم کھلا کیوں ہو رہے ہیں، سنیما ہال اور یہ اور بارات اور جو بھی آگے کی پلاننگ ہے وہ سب پبلک پریشان ہے، تو ذہن ڈائیورٹ کرو۔ تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے ڈائیورٹ کرنے کی، تو ڈائیورٹ کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، آخر اسی پر کیوں حملہ جو نبی کے طریقے پر کام کر رہی ہے، اور نبیوں کے خلاف جیسے ہر زمانے میں جھوٹے الزامات لگائیں، تو ان کو کیا ضرورت ہے کافر و مشرکون کی نقل کر کے ان پر الزامات لگائیں جھوٹے، جو مزارات سے شرک اور بدعات سے نکال کر، خرافات سے نکال کر لوگوں کو مسجد اور اللہ کی طرف لا رہے ہیں، آخر ان پر الزامات لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس تبلیغی جماعت کو ہی بلی کا بکرا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی اور ذریعے سے ڈائیورٹ کر دیتے، کسی ایک شخص کو ڈائیورٹ کر دیتے، جیسے مصر میں اس وقت جو ہوموسیکسولیٹی یا ہم جنس پرستی یا مثلیت عربی میں جس کو کہتے ہیں، وہ اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہو رہا ہے، اور جو ہے تو فٹ بال ٹیموں کے اور کھلاڑیوں کے ذریعے سے، تو حملہ لبرل اور اس قسم کے لوگوں نے حملہ فوراً پبلک کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے اور حملہ کیا ہے، جو انٹرنیشنل فٹ بال کا بہت ماہر پلیئر ہے، بہت اونچی اس کی اٹھان ہے، اور جیسے رونالڈو وغیرہ کا جو آپ نے رونالڈو وغیرہ کا جو بھی نام سنا ہو، اس کی ٹکر میں اس وقت گویا کہ عرب میں مانا جا رہا ہے، لیکن ہے دیندار، تو اس پر حملے کیے کہ یہ دیکھو یہ ہوموسیکسولیٹی کے وہ ایڈورٹائزمنٹ میں شریک ہو رہا ہے۔ مقصد ان لوگوں کا جو حملہ کر رہے تھے لبرل اور لادین کہ پبلک کا ذہن ڈائیورٹ ہو اور ایڈورٹائزمنٹ بڑھے، تو اس میں بعض سلفیوں نے بھی حصہ لیا جو اخوانیوں کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، وہ انہوں نے ایک فرد کو لیا تو ایک فرد کا ہی گناہ ہوگا، لیکن پوری جماعت کی بد دعائیں اور جو ہے تو ان کے خلاف جھوٹ بول کر کل قیامت کے دن ان کے خلاف کہاں سے حساب دیتے پھریں گے؟ یہ تو کسی ایک فرد کو ہی لے لیتے تو ایک ہی کا گناہ سر پر آتا، یا کوئی سے بھی ٹاپک لے لیتے ہیں، کوئی مختلف تنظیمیں، مختلف لوگ، مختلف سماجی برائیاں، کوئی بھی ٹاپک پہ پبلک کا ذہن ڈائیورٹ کرنے کے لیے جمعے پر زور دیتے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے اور یہ گندگی اور یہ خرابی، تاکہ پبلک اپنی خرابیوں میں الجھ جائے اور سرکار کے یہ سب جو کچھ بھی ہو رہا ہے ملک میں اس سے ذہن ہٹ جائے۔ جیسے ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کو بلی کا بکرا بنایا جاتا ہے، وہ کسی کا بھی بلی کا بکرا بنا دیتے، جو نبی کی طرف سے کام کر رہا ہے اس کو بلی کا بکرا بنانے کا مطلب آخر کیا ہے؟ تب بھی وہ سرکار کے شکریہ کے مستحق ہو جاتے، اور سرکار ان کو جو ہے تو آگے بھی بڑھاتی، اور جو ہے تو ان کے پوسٹیں بھی اوپر کر دیتی، اور جو ہے تو ان کو اعزاز بھی بخشتی اور ان کو اپنا مقرب بناتی۔ تو بہرحال دوسری جو بات میں نے رکھی، سرکار نے آرڈر نہیں دیا۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھنے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تمام سلفیوں کا موقف ہرگز نہیں ہے، بلکہ تمام سعودیہ والے بھی اس سے خوش نہیں ہیں، اس آرڈر سے اور اس جمعے کے موضوع ٹاپک پر جو تبلیغ جماعت پر حملہ ہوا ہے، اس سے تمام سعودیہ والے بھی، تمام دیندار طبقہ، بلکہ تمام سلفی بھی خوش نہیں ہیں۔ اکثر لوگ ناخوش ہیں، ناراض ہیں، سوائے چند مخصوص طبقے کے، جو سلفیوں میں اصل میں تین دھڑے، تین فرقے ہیں۔ جیسے ہر جماعت میں اچھے برے ہوتے ہیں، اور بھی بہت سارے انداز میں آپ فرقے اور تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں بھی اچھے برے ہیں اچھے، لیکن میں بنیادی طور پر اس پس منظر میں اگر میں آپ سے کہوں تو یہ تین فرقے سامنے آتے ہیں، ورنہ دوسرے اعتبار سے اور بھی تقسیمات ہوتی ہیں، ہر جماعت کی ہوتی ہیں، سب کی سوچ الگ الگ ہوتی ہے۔ تو سلفی کے تین فرقوں میں اور تینوں سے ہمارا تعلق ہے۔ آئیے آپ کو اپنا تعلق بھی بتاتا چلوں۔ ایک طبقہ سلفی کا وہ ہے جو حنبلی ہے، تقلید پسند ہے، کیونکہ اس کو غیر مقلدیت سے بہت برے تجربات ہوئے ہیں، اور جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ISIS، داعش وغیرہ یہ سب ہمارے علماء کی تقلید سے جب نکلے ہیں تبھی وہ گمراہ ہوئے ہیں، اور اس لیے تقلید کے دائرے میں رہو، اور جتنے بھی فرقے نکلے ہیں یہ سب پہلے انہوں نے تقلید چھوڑی، پھر اس لیے اچھا یہ میں تو قسیم جو ان کا گڑھ ہے سلفیوں کا، وہاں کی یونیورسٹی میں پڑھا بھی چکا ہوں، استاد بھی رہ چکا ہوں، اس لیے سارے طبقے کا مجھے تجربہ ہے، اور یہ طبقے نے مجھ سے فقہ حنفی باضابطہ پڑھی بھی ہے، اور خوشی کا بھی اظہار کیا ہے کہ آپ ماشاءاللہ فقہ حنفی کے ماہر عالم ہیں، اور حالانکہ میں نے شیخ ابن عثیمین کے پاس بھی پڑھا ہے، سلفیت کا بھی الحمدللہ، حنبلیت کا بھی پورا اچھا خاصا اللہ کا شکر علم اللہ نے دیا ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک طبقہ یہ ہے، یہ بھی ناخوش ہے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو درمیانہ ہے، جو تقریباً 50% سلفی یہی ہیں، جن کو اس سے بحث نہیں کہ تم مقلد ہو غیر مقلد ہو کیا ہو، بس کھلم کھلا قرآن و حدیث کے خلاف نہ کہو۔ انہوں نے اس طبقے کے بعض اساتذہ نے، محدثین نے مجھ سے بخاری شریف پڑھی ہے سند کے وجہ سے بھی اور ویسے بھی کہ حنفی کے دلائل سامنے آ جائیں، تو جب ان کے سامنے حنفی اور حنفی یعنی مسلک امام حنیفہ کے دلائل سامنے رکھے جاتے ہیں تو یہ ششدر اور حیران رہ جاتے ہیں کہ واقعی میں اب تک ہمیں بتایا نہیں کسی نے، یہ ہماری کمزوری رہی کہ ہم یہ پتہ نہیں لگا سکے اور سمجھتے رہے کہ حنفی تو بالکل حدیث کے خلاف جاتے ہیں۔ تو جب حالانکہ عالم تھے، لیکن بہت سے تو طلباء جو یونیورسٹیوں میں اور مسجد نبوی میں جنہوں نے مجھ سے پڑھا ہے وہ سلفی تھے، وہ بہت سارے مسائل میں کہنے لگے کہ میں تو اس مسئلے میں حنفی ہو جاؤں گا۔ میں نے سختی سے منع کیا، میں نے کہا نہیں، آپ اپنے ہی علماء کے مقلد رہیے، حنبلی مسلک کے دائرے میں رہ کر ہی شیخ ابن باز نے اجتہاد کیا ہے، کہیں کہیں اجتہاد
میں آگے بھی گئے ہیں, تو آپ جن کی تقلید کر رہے ہیں انہیں کی تقلید میں رہیے. حنفی مسلک کے بڑے علماء آپ کو یہاں دستیاب نہیں ہوں گے, اس لیے آپ ان کی تقلید نہ کریں. ہاں ہندوستان میں آپ ہوتے تو ہم کہتے ہیں آپ ٹھیک ہے, وہاں اکثر عالمی. تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ وہ حنفیت کی دلائل سن کر متاثر ہوتے, اور تو یہ وہ درمیانہ فرقہ ہے. انہوں نے مجھے اعزاز بخشا, سروں پہ بٹھایا اور مسجد نبوی میں استاد بنایا, اور میرے دروس ہوئے وہاں الحمدللہ. تیسرا فرقہ ہے جو آٹے میں نمک کے برابر کہہ سکتے ہیں یا 5% پورے سلفیہ میں کہہ سکتے ہیں. یہ ہے دراصل وہ فرقہ جو سرکاری چمچہ, جھوٹ فریب کا شکار اور مخبری کرنے والا, اور جو ہے تو اپنا الو سیدھا کرنے والا, اور یہ اس کو جامعہ بھی کہتے ہیں. ایک جامعی عالم تھے, ان کے چونکہ مقلد رہے بہت سارے مسائل میں. بعض لوگ ان کو غلاۃ الطاعت, کیونکہ سرکار کی اطاعت اور فرما برداری میں یہ چاہے سرکار غلط کرے تو اس کی بھی تعویل کر کے اس کو بھی صحیح کرانے کی بات منائی کوشش کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تو تینوں فرقوں سے ہمارے واسطہ رہا ہے. یہ تیسرا فرقہ کے بارے میں بھی بہت سارے ہمارے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. مثال کے طور پر مسجد نبوی میں جو ہم درس دیتے تو ان کو یہ اشکال تھا کہ ہندوستانی عالم کو لایا گیا, حالانکہ ہمارے بڑے عالم موجود ہیں ہمارے فرقے کے. ان کے جو تو تمام دنیا سلفیت نے ان کے فرقے کے عالم کے بجائے, کیونکہ سب چڑتے ہیں ان سے. یہ تیسرا جو فرقہ ہے پوری دنیا سلفیت بھی اس سے ناخوش ہے, ناراض ہے اور اس کے مخالف ہے. اور تبلیغی جماعت کا جب اس نے ٹاپک بنایا تو شیخ صالح فوزان اور بڑے علماء نے اس بات کی اور اس کی مخالفت کری کہ کسی تنظیم کے خلاف بولنے کی کیا ضرورت ہے, یہ تو منہج نبوی کے خلاف ہے وغیرہ وغیرہ, جو بھی ان کا اپنے دلائل ہو, ان کی سوچ ہو. لیکن بہرحال یہ جو فرقہ ہے یہ اس سے سب ناراض ہیں, ناخوش ہیں. اسی فرقے کی کارستانیاں ہیں, یہاں تک کہ اس نے مجھ پر بھی جب مسجد نبی مستعد تھے ہمیں تو یہ لوگوں نے میرے خلاف سازشیں بہت ساری کری کہ یہ میرے بڑے عالم موجود ہوتے ہوئے ہندوستان کے عالم کیسے اتنا بڑے عہدے پر پہنچا دیا گیا ہے. تو انہوں نے ایک دن تو مجھے بھی مشرک بنا دیا. لہذا تمام سلفیوں کو الٹا سیدھا کہنے کے بجائے صرف اسی فرقے کو غلط سمجھا جائے, اور باقی تو ہر فرقے میں اچھے برے سبھی ہوتے ہیں. ہر جماعت میں بعض غلو کا شکار ہوتے ہیں تو بعض معتدل بھی ہوتے ہیں, تو سبھی یہ بنیادی بات آپ کے سامنے رکھ دی میں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس فرقے کو جو اپنا سرکار کے شکریہ کے بجائے ساری دنیا میں جو اس نے سرکار کی اور سعودیہ کی بدنامی کا باعث بنا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ شکریہ کے بجائے یہ سزاوار ہونا چاہیے. چوتھی بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ یہ جو الزامات لگائے ہیں تبلیغی جماعت پر, تو دنیا اس پر بھی پریشان ہے کہ آخر الزامات لگانا ہی تھے تو کوئی ایسا لگاتے جو عقل مدی میں گھس جاتا. ایسے الزامات لگائے بھائی بریلوی یا جو ہے تو وہ حضرات جو مزارات پر خوب یعنی میلے ٹھیلے وغیرہ کرتے ہیں, اور تو وہ تبلیغی جماعت کو وہابی اور جو ہے تو بزرگوں کا گستاخ کہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے تو ان کو جو ہے تو ان کے یہ سب رسوم اور جو غلط باتیں ہیں شرک کو شرک کہتے ہیں, اور جو ہے تو بدعت کو بدعت کہتے ہیں, اور اس وجہ سے وہ حملہ کرتے ہیں. تو اور وہ اسی لیے ناراض بھی رہتے ہیں کہ یہ ہمارے جو ہے تو ہم کو کچھ کرنے نہیں دیتے, اور جو ہے تو یہاں سے اٹھا کے مسجد لے جاتے ہیں, اور جو ہے تو اس کو سب شرک اور بدعت و خرافات. تو یہ ایسا کیسے حملہ کر رہے ہیں کہ بھائی درخت پہچانا جاتا ہے اپنے پھل سے. یہ تبلیغی جماعت میں جو بھی لگتا ہے بدعتی خرافاتی ساری بدعت چھوڑ دیتا ہے, ساری خرافات چھوڑ دیتا ہے, شرک چھوڑ دیتا ہے, مزار پرستی چھوڑ دیتا ہے, بڑے بڑے گناہ چھوڑ دیتا ہے, شراب ڈکیتی چھوڑ دیتا ہے, چوری اور گانے ڈانس چھوڑ دیتا ہے, اور سب چھوڑ کر سنت رسول کا متبع اور پابند ہو جاتا ہے. تو آخر انہوں نے الزامات لگانا تھے تو کوئی ایسے لگاتے بے تو کیسے جو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے. یہ کیا کہ یہ قبر پرست ہیں اور طواف کرتے ہیں قبروں کا, اور جو ہے تو شرک کے خلاف بولتے نہیں, اور توحید ان کی ہے ہی نہیں, اور یہ اور بدعتی ہیں اور خرافاتی. یہ سب ایسی باتیں ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں. اسی کے تحت موضوع احادیث پر یہ عمل کرتے ہیں, حالانکہ موضوع اور ضعیف احادیث میں فرق سبھی کو معلوم ہے, اور ضعیف احادیث کی کیا شرائط ہیں اس کے تحت ہاں کہیں نہ کہیں فروغزات ہو جاتی ہیں. آپ امام بخاری کے الادب المفرد بھی اٹھا لیں گے, بخاری کی کتابیں اٹھا لیں گے تو اس میں بھی بہت ساری شکایت نکال آئیں گے آپ کو کہ یہ بھی تو قابل عمل نہیں ہے بخاری کی ہے, اس میں بھی تو ضعیف ہے. سنن ابو داؤد اٹھا لی, ترمذی اٹھا لیے, مسلم شریف کو بھی نہیں, بخاری شریف کو ہی شیخ البانی وغیرہ نے بعض حدیثیں اور بعض محدثین نے ضعیف کی. تو آپ کس کو بخش سکتے ہیں؟ اختلافات تو ہوتے رہیں گے, لیکن اختلافات کے دائرہ ہوتا ہے, سمجھ ہوتی ہے, منہج ہوتا ہے, اصول ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث سے سمجھ میں آتے ہیں. لیکن جو بیچارے ان پڑھ کم لکھے پڑے ہوتے ہیں یا اپنے مولوی گندے مقلد ہوتے ہیں تو ان کو یہ سب پتہ نہیں ہوتا, تو وہ ایک ہنگامہ برپا کرتے ہیں. یا امت کو جزوی مسائل میں جو صحابہ سے چلے آ رہے ہیں اس میں اختلافات, کہ یہ تبلیغ جماعت جو والے رفیدین نہیں کرتے, یہ نہیں کرتے, جو صحابہ کے زمانے سے اختلافات چلے آ رہے ہیں اس میں امت کو الجھاتے ہیں, اور یہ منہج نبوی کے بالکل خلاف. سب سے پہلی بدعت میں یہ بدعت ہے اس طرح کے مسائل میں الجھنا اور الجھانا, چاہے وہ اختلافی اور فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ والے منہج کے مطابق ایسا. اور تبلیغ جماعت کا اصول ہے کہ ایسے مسئلوں میں پڑھتے نہیں جس میں صحابہ ہی نہیں پڑھ رہے, صفات کیسی ہیں اور ید اور ظاہرۃ حقیقی علی حقیقت ہی ہے, یا جو ہے تو یہ ہے وہ ہے, اس میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ان کو, کیونکہ وہ آمنا و صدقنا کر کے امیروها کما جات کر کے آگے چلتے ہیں. تو یہ الزامات سراسر بے بنیاد جو ہیں, یا کہیں نہ کہیں اختلافات ہیں بھی تو وہ محدود ہوتے ہیں, وہ صحابہ سے زمانے میں چلے آ کے چلے, ان کا اس کا ایک منہج ہے. تو بہرحال یہ الزامات کے تعلق سے میں نے آپ کو چند باتیں بتا دی. اور پانچویں بات یہاں پر یہ آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ عربی کی ایک مسئلہ ہے اکلت یوم اکل الثور الابیض. یہ ہم نے بچپن میں, یہ وہ بیل کی زبان کے, ایک جنگل میں 3 بیل تھے, شیر ان کو جب کھانے آتا وہ تینوں اپنے سینگوں سے شیر کو بھگا دیتے. شیر نے چال یہ چلی کہ ایسا کیا جائے کہ ان میں جو سفید بیل ہے نا, ان دونوں سے رنگین بیلوں سے کہا جائے کہ یہ سفید بیل ہے, اس کو جو ہے تو یہ تم سے الگ ہے اور تمہارا دشمن ہے, یہ ہے وہ ہے. ان دونوں بیلوں کو اس کے خلاف اکسا دیا کہ دیکھو تم تو جب شیر کھانا ہے تو ان دونوں نے اپنی جان بچانے کے لیے سفید بیل کو کھانے دیا, تو کھاؤ, ہمارا نقصان تھوڑی ہے. جھگڑا تھا آپس میں. پھر جب کچھ دنوں بعد شیر کو پھر بھوک لگی, پھر آیا تو اس میں لال اور کالی دونوں بیلوں میں سے آپس میں جھگڑا کرا دیا. تو ایک کو کھا لیا تو کالی والی سمجھی کہ چلو میری جان بچی,
پھر اگلی بار آیا تو کالی والی کو دی. تو باری آنی ہے, شیر کے سامنے باری تمہاری بھی آنی ہے. جو مقصد عالمی سازش کے تحت ایک دن تمہاری بھی باری آنی ہے, لیکن تمہیں تکلیف جب ہوگی جب تمہارے اندر دین ہوگا, ذرا برابر بھی سمجھ ہوگی اور منہج نبوت و سنت رسول ہوگی, ایمان ہوگا. لیکن جب کچھ ہوگا ہی نہیں تو کیا تکلیف ہو. یقیناً یہ فرقہ ضرور ہے سلفیوں کے اندر, اس میں بھی کچھ نہ کچھ سمجھدار ہیں اور ہوتے ہیں, ان کو تو تکلیف ہوگی, لیکن بہرحال کب ہوگی اور جب چڑیا چگ گئی کھیت تب سمجھ میں آئے گی, یا کب آئے گی اللہ تعالیٰ ہی سمجھائے. اس لیے ایسے موقع پر دشمن کی یہ سازش رہی ہے کہ ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعتوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جاتا ہے, اور کبھی پورے مسلمانوں کو, پورے ملک کے جو جتنے بھی قومیں ہیں سب کو ایک دوسرے کے خلاف اکسایا جاتا ہے, اور خاص طور پر مسلمانوں کو حملہ بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہی شکار مسلمانوں کو اس لیے بنایا جاتا ہے بلی کا بکرا, کیونکہ وہی پوری دنیا کی سازش کے مقابلے میں جمنے والے ہیں. اور مسلمان جماعتوں میں تبلیغی جماعت کو خاص طور پر نشانہ بنایا جاتا ہے, کیونکہ وہی دعوت کے مشن کو بلا کسی پرواہ اپنی جان اپنا مال اپنا وقت لے کر نکلتے ہیں. باقی تو سب سرکاری ٹکڑوں پر پلنے والے ہیں, سرکاری جہاں تنخواہیں بنوں گی وہ سب کام کرنا بند کر دیں گے, اور لچھے دار تقریروں پر اور ان کی ہوتی بھی کیا ہے سوائے لچھے دار تقریروں کی, جو پہلے سے نماز پڑھنے والے وہی سنتے ہیں, یا جو بیکار قسم کے فالتو لوگ ہیں جن کو اس سب جھگڑوں کی باتوں میں مزہ آتا ہے وہ ان کی باتیں سنتے ہیں. باقی انہوں نے کسی کو ایمان پر لائے ہو, کسی کو نمازی بنایا ہو, تو وہ تو اگر کچھ کر رہے ہیں تو سرکاری تنخواہوں کے تحت ان کو جو کرایا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. جس دن سرکاری تنخواہیں بند تو یہ کام بھی بند ہو جائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہی سمجھ عطا فرمائے. آخری بات بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ہندوستان میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا صوفیزم کو سرکار کے پاس پہنچ گئی. جیسے ہی دہشت گردی مسلمان دہشت گرد حملے ہوئے تو صوفی حضرات پہنچ گئے, بعض ان کے آل انڈیا جو ذمہ داران ہیں کہ بھائی دیکھو ہم جو ہے تو تمہارے جیسے تو مزارات پہ ہم بھی وہ کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں اور بزرگوں کو مانتے ہیں, اور چڑھاوے تمہارے جیسے ہم بھی چڑھاتے ہیں. تو بہرحال لہٰذا ہم تمہارے دشمن نہیں ہیں, وہ یہ وہابی تمہارے دشمن ہیں. وہابی سے مراد دیوبندی اور تبلیغی جماعت والے اور جو بھی ہیں اور اہل حدیث وغیرہ سب, تو وہی سمجھ رہے ہیں کہ ہم بچ جائیں گے ان دونوں. نہیں, بیلوں کی طرح تمہاری بھی باری آئے گی, اس لیے ان کو سمجھنا چاہیے, ان کی بھی باری آنی ہے. آخری بات اور چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے اس موقع پر. غیروں کا رد عمل تو سامنے آ چکا ہے. توگڑیا جو آل انڈیا ہندو تنظیم کا ذمہ دار ہے, اس نے سرکار سے اپیل کر دی ہے کہ بھائی مطالبہ کیا ہے کہ بھائی اس جماعت پر جیسے مرکز اسلام میں بین لگا ہے ہمارے ملک میں بھی بین لگنا چاہیے. اس نے جو ہے تو گھر گھر دکان دکان گلی گلی کوچے کوچے فرد فرد کے پاس جا کر ایک اللہ سے ہوتا ہے, اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا کی صدائیں بلند کر کے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کر کے ہمارے لوگوں کے کانوں میں بھی باتیں پہنچا دی ہیں, جس سے ہندو بھی متاثر ہو جاتے ہیں اور وہ بھی اپنے دین میں کمزور ہوتے ہیں اور اسلام کی طرف میلان پیدا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ سب پلاننگ کر کے پھر انہیں سرکار سے مطالبہ کیا کہ دیکھیے وہاں بھی بین لگا ہے تو یہاں بھی بین لگنا چاہیے. اور دنیا کے مسلمانوں کا رد عمل بھی آ چکا ہے کہ وہ کتنا اس سے ناخوش ہیں, بلکہ بعض سلفی حضرات بھی جو سمجھدار ہیں انہوں نے بھی اس فیصلے کی بری طرح مذمت کری ہے پوری طرح, اور اسی طرح سے سبھی نے تقریباً جتنے بھی سمجھدار مسلمان ہیں سبھی نے اس کی مذمت کری ہے. تو آخر تبلیغی جماعت کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت والوں نے اس کے خلاف کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ تبلیغی جماعت نے اس کا جو رد عمل ظاہر کیا ہے, ان کے ذمہ داروں نے وہ منہج نبوی کے مطابق یہ کہا ہے کہ اس طرح کے جو حالات اور الزامات لگائے جاتے ہیں جو ہر زمانے میں ہر نبی پر لگائے گئے ہیں, اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے داعی کو پریشان کرنے کے لیے, اور اللہ کی طرف سے دراصل یہ حالات آتے ہیں اور اس میں داعی کا امتحان ہوتا ہے. لہذا داعی کتنا استقامت ہے داعی کے اندر, کتنا یقین, کتنا شرح صدر ہے, جیسے رب اشرح لی صدری موسیٰ علیہ السلام نے کہا, تو یہ اپنی ایک اللہ کی دعوت, اللہ سے ہونے کا یقین, توحید ربوبیت و الوہیت اور سنت رسول کی جو بنیادیں ہیں, اور نماز سے تنہا عن الفحشاء والمنکر, اور پوری زندگی سے جو اس کا تعلق ہے, اور جو اللہ سے اور دعوت کا جو مشن ہے, اور یہ ساری صفات اور یہ ساری باتیں امت میں زندہ کرنے کا کتنا شرح صدر ہے, اس کے لیے کتنا ہم جان مال وقت لگا کر بھی خوش ہیں, اپنا ڈیوٹی سے تنخواہیں کٹا کر, اپنا نقصان کرا کر, اپنے کاروبار کا نقصان کرا کر, اپنی دنیا کا نقصان کرا کر دین میں جو ہمیں سر بلندی اور جو قربانی دے رہے ہیں جیسے صحابہ نے ایک دی, تو کتنا اس پر خوش ہیں وہ, اس کا امتحان ہے, کتنا اس پر استقامت ہے ان کی, اس کا امتحان ہے. لہذا اس امتحان میں کامیابی یہی ہے کہ ہم اس کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے آگے بڑھیں, کیونکہ اللہ کے وعدے انجام کے ساتھ وابستہ, انجام اللہ کے وعدوں کو سچا کر دکھائے گا, اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں میں سچا ہے. لہذا اس یقین کے ساتھ محنت کرتے رہنا ہے, اور رہے یہ دشمنان اسلام اور ان کی سازشیں اور ان کی سازشوں میں پڑنے والے ہمارے اپنے ہی بھائی مسلمان, لہذا ان کو معذور سمجھنا چاہیے اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہنا چاہیے اور بد دعا سے بچنا چاہیے, بلکہ یہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم کرتے رہیں گے اس طرح کے منہج نبوی پر, تو انشاءاللہ ایک دن اگر ان کے دل میں حق طلبی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک دن سمجھائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.